کے لیے، لیکن یہ جو غیر مسلم خانہ بدوش ہیں یہ اب بھی گوہ ڈھونڈ کے شکار کر کے کھاتے ہیں، تو عرب بھی کھاتے تھے۔ تو اس نے مار کے نا گوہ کو اس کی دم کے ساتھ رسی باندھی ہوئی تھی اور ایسے اپنے اونٹ کے ساتھ لٹکایا ہوا تھا۔ جب وہ آپ کی محفل سے گزرا، کہنے لگا اے بندہ کون ہے؟ تو ایک شخص نے کہا یہ وہی ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں۔ اچھا یہ ہے؟ تو اس نے اپنی اونٹنی کو موڑا اور کہنے لگا تم ہو جس نے گھروں میں لڑائیاں ڈلوا دی ہیں اور بھائی بھائی کو جدا کر دیا ہے۔ اگر تیری میری قوم کی صلح نہ ہوتی تو میں یہیں تیری گردن اڑا دیتا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں ایسے گھومنے لگیں کہ یا رسول اللہ دعنی اضرب عنقہ، مجھے اجازت دے میں اس کا سر اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا عمر کاد الحلیم ان یکون نبیا، تمہیں خبر ہے اچھے اخلاق والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے۔ کیا تعبیر ہے! نبی تو کوئی بن نہیں سکتا، نبی تو اللہ بناتا ہے، لیکن اخلاق ایسی بلند چیز ہے کہ آپ نے کہا بس نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میرے پیارے آپ کو کیا شکایت ہے مجھ سے؟ اس نے کہا میں نے شکایت شکوت کوئی نہیں۔ اس نے ایسے گوہ کی رسی کھولی اور آپ کے سامنے ایسے پھینک دی، کہنے لگا اینو آنکھ تینوں نبی مننے تو میں بھی من جاواں گا۔ اب اس کو یہ خیال کہ مویا تو بندہ نہیں بولیں گا، جانور کے میں بولنا ہے، تو وہ ایسے ہو کے کھڑا ہو گیا، فاتحانہ انداز میں ایسے کھڑا ہو گیا کہ آج میں انہوں ہرا لینا۔ تو آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، آپ نے اس کو ایک نظر ایسے دیکھا۔ آپ کو پتا گوہ کی گردن نہیں ہوتی، وچ بڑی ہوندی ہے۔ آپ نے اس کو ایک نظر ایسے دیکھا، پھر فرمایا یا ضب، ضب عربی میں گوہ کو کہتے یا ضب، اور یاد رہے زندہ نہیں تھی، مار کے لایا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ سہارا لیا اور اپنا سینہ اوپر اٹھایا اور یہاں اس نے اپنا منہ رکھا۔